قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا کریمنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی لائق احترام واجب القدر حاضرین گرامی، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، اطراف و اکناف میں موجود جن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات درس کا حصہ ہوں، گزارش کروں گا قریب تشریف لے آئیں، اس لیے کہ جب مسلمان قریب ہو کر ایک ساتھ جڑ کے بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے اس دنیا سے لے کے آسمان تک ان کے اوپر اپنے نورانی پروں کی چادریں بنا لیتے ہیں، اور وہ بلند ہوتے ہوتے بالآخر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم مختلف نمازوں کے بارے میں پڑھتے آئے، ہم نے سنت اور فرائض کے بارے میں پڑھ لیا۔ آج ہم وتر کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ وتر کی جو نماز ہے وہ ہم عشاء کے فرائض کے بعد ادا کرتے ہیں، اور وتر 3 ادا کیے جاتے ہیں۔ وتر کے اندر آخری رکعت کے اندر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت سے پہلے ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کی تکبیر کہنا بھی واجب ہے، یعنی اگر کسی نے دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہا، اچھا ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور اللہ اکبر یہ کہنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر نہیں کہا وتر کے اندر دعائے قنوت سے پہلے تو وہ پھر سجدہ سہو کرے، کیونکہ اس کا ایک واجب رہ گیا۔ اور اگر اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی یا پھر اللہ اکبر بھی نہیں کہا اور دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی، کوئی بھی دعا نہیں پڑھی، تو پھر وہ اس کا واجب رہ گیا۔ قنوت پڑھنا بھی واجب تھی اور اللہ اکبر کہنا بھی واجب تھا، تو اب کیا کریں؟ وہی سجدہ سہو کرے۔ ایک ہی بار سجدہ سہو کرے گا، 2 سجدے چاہے جتنے مرضی واجب رہے۔ وتر کی نماز 3 رکعت ہے، تو کوئی دوسری رکعت میں اگر غلطی سے نہیں بیٹھا، فوراً تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اگر وہ پورا کھڑا ہو گیا ہے تو جب پورا کھڑا ہو گیا ہے تو وہ اب واپس نہ بیٹھے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر پورا کھڑا نہیں ہوا، ابھی معمولی کھڑا ہوا تھا کہ یاد آ گیا، جیسے یاد آ جائے تو پھر فوراً ہی بیٹھ جائے۔ لیکن اگر پورا کھڑا ہو گیا تھا تو پھر کیا کرے؟ پھر یہ کرے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ دعائے قنوت سے پہلے تیسری رکعت میں ہم اسی طرح سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور کوئی نہ کوئی سورت بھی پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اگر کسی کو قنوت نہیں آتی، اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کی جگہ وہ کوئی اور قرآنی دعا پڑھ لے، لیکن افضل یہی ہے کہ یہی دعا سیکھے اور اس دعا کو پڑھے۔ جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ جس کو مکمل نہ آتی ہو وہ پھر کیا کرے؟ وہ کوئی قرآنی دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کوئی بھی قرآن مجید میں جو دعا وارد ہوئی یا حدیث مبارکہ میں جو دعا وارد ہوئی، اگر اسے وہ یاد ہے تو وہ دعا پڑھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی پڑھ لے۔ اور اگر یہ بھی اسے نہیں یاد تو پھر فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھ لے، سورہ فاتحہ کو۔ لیکن افضل یہ ہے کہ دعائے قنوت کی جگہ دعائے قنوت ہی پڑھے۔ ہم انشاءاللہ دعائے قنوت کو کچھ دہرا لیتے ہیں۔ جی دعائے قنوت جس کو مکمل نہیں آتی تو وہ کوئی دعا پڑھ لے، قرآن مجید کی دعا پڑھ لے۔ تو ہم انشاءاللہ یاد کر لیتے ہیں اس کو۔ آج اس نشست کے اندر ہم دعائے قنوت کو یاد کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک
ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالکفار ملحق. اچھا یہ اسی طرح یاد ہوتی ہے بار بار پڑھنے سے، بار بار جیسے ہم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ہم کو یاد ہو جاتی ہے. سب اسی طرح یاد کرتے ہیں، ہم نے بھی اسی طرح یاد کی. ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستغفرک اور تجھ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ونؤمن بک اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک اور یا اللہ ہم تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، اور ہم تجھ سے خیر کو طلب کرتے ہیں، بھلائی کو طلب کرتے ہیں. ونشکرک اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نشکرک اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. ونخلع ونترک من یفجرک اور ہم ایسے شخص سے کنارہ کرتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے. اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ اور ہم تیری ہی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ اور تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ وَنَتْرُكُ اللہم ایاک نعبد وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى اور ہم تیری بارگاہ میں مدد طلب کرتے ہیں. وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور ہم تیری بارگاہ میں تیری رحمت کی جانب امید باندھتے ہیں. وَنَخْشَى عَذَابَكَ اور تیرے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ اس لیے کہ تیرا عذاب یا اللہ کافروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو انسان اللہ کی بارگاہ میں، دیکھیں اگر ہم ترجمے کے ساتھ بھی اس کو یاد کریں تو اللہ کی بارگاہ میں اسے پڑھنے کا الگ ہی لطف ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آگے ہم سورہ فاتحہ کو اور دیگر چیزوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں. چھوٹا دعا بھی ہے نا، ایک چھوٹا سا پلنٹ رکھ لیں جیب میں، اب جب نماز پڑھتے ہیں نا اس کے بعد وہ دیکھ کے پڑھ لیں، یاد بھی ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی. ابھی کون پڑھائے گا؟ کوئی پڑھائے؟ کوئی پڑھانا چاہے گا؟ میں سمجھا سب کے ہاتھ کھڑے ہوں گے، میں پڑھاؤں گا. جوانوں میں سے کوئی پڑھا دیں؟ جی پڑھائیے. اللہم نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالکفار ملحق. اچھا کم از کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کانوں تک آواز جائے، اس لیے کہ اپنے کان تک جو بات بار بار دہراتے رہیں گے وہ یاد ہو جائے گی. دوبارہ پڑھائیں آپ، ایک اور بار دوبارہ پڑھائیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالکفار ملحق. جن حضرات کو یاد ہے اگر وہ بھی بار بار پڑھ رہے ہیں تو بار بار پڑھنے سے اللہ کی بارگاہ میں بار بار انسان اس دعا کو پڑھ کے گویا کہ توبہ کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت کو طلب کر رہا ہے. جن کو یاد ہے ان کا پڑھنا بھی ضائع نہیں جا رہا بلکہ بار بار اللہ کی رحمتوں کو ان پہ نزول ہو رہا ہے. اللہم آمین. آپ جو سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر کسی کو نہیں یاد ہو لیکن جتنی یاد ہے وہ پڑھے، جب اس کچھ نہ کچھ پڑھ لے گا تو سجدہ سہو تو نہیں کرے گا. البتہ یہ ہے کہ پوری پڑھیں اور اس کی بار بار یاد دہان، اس کو یاد کریں، مکمل کوشش کریں، اس کو بڑی اچھی طرح سے یاد کریں. اس لیے کہ ساری زندگی چل رہی ہے، 5-10 منٹ کی محنت اگر ہو جائے گی ساری زندگی کا فائدہ ہے. اور بڑی پیاری اللہ کی بار بار بندہ ہر روز اللہ کی رحمت بندہ طلب کر رہا ہے. اور سونے سے پہلے آخری رکعت میں کیا پڑھ رہا ہے؟ یا اللہ میں بخشش چاہتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری ناشکری نہیں کرتا، تو مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمت مجھ پہ عطا فرما، مجھے عذاب نہ دے. بتائیے ایسا شخص رات میں اگر انتقال کر جائے تو کیا وہ گناہگار مرے گا؟ اللہ کی رحمت میں ہوگا. اس لیے اس کو ضرور یاد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مالک کریم تیرے دین کو سیکھنے کے لیے وقت دینا یا اللہ قبول و منظور فرما. غلطی کوتاہی کمی پیشی بے توجہی غفلت معاف فرما. مالک مہربان کریم مولا اسے ہمارے لیے کفارہ ذنوب بنا. مالک کریم یا ارحم الراحمین اس کی برکتیں ہمارے گھروں تک پورے ہفتے منتقل فرما. مالک کریم مولا قبر حشر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت کا بہرمند فرما. مالک کریم یا ارحم الراحمین ہمارے امام صاحب کے بھائی فوت ہو گئے، مالک کریم مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین ان کی درجات بلند فرما. مالک کریم قبر حشر میں مولا ان کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. مالک کریم یا ارحم الراحمین مولا محفل کی برکات ان تک بھی منتقل فرما. مالک کریم مولا ہم مانگ کے تھک سکتے ہیں، یا اللہ تو تھکنے سے پاک ہے. مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے یا اللہ تو جانتا ہے جو ہمارے دل میں ہے. مولا بن مانگے مستجاب فرما. برکتین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا حبیبنا کریمنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا